ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے اکتوبر کی 12 اور ربیع الثانی کی 8 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج بارڈر روڈ آرگنائزیشن BRO کے تحت 72 نئے پروجیکٹوں کا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے افتتاح کیا. اس موقع پر LG لداخ ڈاکٹر BD مشرا، CEC لے ٹاشی گیلسن، ممبر پارلیمنٹ حاجی محمد حنیفہ جان، چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون، کونسلر دراس عبدالواحد، فوج اور پروجیکٹ وجے کے اعلیٰ افسران موجود تھے. وزیر دفاع نے لداخ میں پروجیکٹ وجے کے ذریعے تعمیر کردہ جدید ترین 5 کلاس 70R پلوں اور 2 قومی شاہراہ ڈبل لین سڑکوں کا افتتاح کیا. جن 5 کلاس 70R پلوں کا افتتاح کیا ان میں سانکو، کنور، ساپیلا، ملبک، کھلسی، بٹالک، سکیوربو چند، دراس، امبلا، سانکو، ستقپا وغیرہ شامل ہیں. اس موقع پر CC کرگل ڈاکٹر جعفر آخون اور ممبر پارلیمنٹ حاجی محمد حنیفہ جان نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا شکریہ ادا کیا اور پروجیکٹ وجے کی جانب سے سرعت سے کام کرنے کی تعریف کی. ہمارے BRO وجے ان کی پوری ٹیم نے، جس کے ہمارے وجے کے چیف انجینئر ونے جی کے سربراہی میں ان کی آفیشلز نے جو بھی پروجیکٹ کمپلیٹ کیے ہیں فاسٹ ٹریک بنیاد پہ. جیسے مجھے اس برج کا بتایا گیا کہ اس سال ہی شروع کیا تھا. آپ جانتے ہیں پہلے سال لگتے تھے ایک برج کو یا کوئی پروجیکٹ کو بننے میں، تو یہ اس سال ہی دونوں امینڈمنٹ بھی بنا اور برج بھی تیار ہو گیا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے فاسٹ ٹریک بیس پہ ہمارے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں اور یہ ہمارے سڑکوں کو بنانے میں ہمارے وجے BRO جو ہے ہمارے کتنا ہمارے لیے رول ادا کر رہے ہیں. تو آج دیکھیے، سب سے پہلے تو میں راجناتھ سنگھ جی کا شکر گزار ہوں کہ جب سے وہ ڈیفنس منسٹر بنے ہیں پچھلے کئی سالوں سے جو بارڈر ایریاز میں جو انفراسٹرکچر پہ جو انہوں نے زور لگایا ہے، خاص کر ہمارے چانتان سائڈ میں، چائنا بارڈر سائڈ میں اور جتنے بھی ہمارے بارڈر ایریاز ہیں، پچھلے کئی سالوں سے دھیان دیا ہے اور انفراسٹرکچر میں بہت تیزی سے یہاں پہ کام جو ہے چل رہا ہے. اس کا ایک یہ ہے کہ آج لداخ میں 9 پروجیکٹ کا جو ہے انوگریشن ہوا اور جس کا بینیفٹ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، ہمارے ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے تو ہم کو بہت ضروری ہے، لیکن اس کا بینیفٹ جو ہے وہ ہمارے لوکل جو ہمارے ولیجز سے ہمارے لوگ ہیں ان کو زیادہ ملتا ہے. کیوں خاص کر جو کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہے، روڈ کنیکٹیوٹی کا. آج کئی بریجز کا یہاں پہ انوگریشن ہوا. زوجلے روڈ میں جو انٹرلاکنگ جو اس ٹائلز کا جو یہ ہے اس کا انوگریشن ہوا ہے، جس سے ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جب سے یہ وہاں پہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے اس روڈ میں کافی حد تک وہاں امپرومنٹ ہم کو دیکھنے کو ملا ہے. اسی طرح آنے والے سالوں میں بھی گورنمنٹ آف انڈیا، خاص کر ڈیفنس منسٹری کا بہت بڑے پروجیکٹ انہوں نے اناؤنس کیا. ہمارے کئی ٹنلز آلریڈی اناؤنسڈ ہے. میں توقع کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ ان سارے پروجیکٹس پہ بھی بہت جلدی کام شروع کریں گے. اپیکس باڈی لے نے آج پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس کا مقصد لداخ کے مسائل، خاص کر 4 نکاتی ایجنڈے پر مرکزی سرکار کے ساتھ دوبارہ بات چیت شروع کرنے کو لے کر تھا. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے LBA کے صدر چھرنگ درجے لغروک اور انجمن امامیہ کے صدر اشرف علی برچھا نے کہا کہ لداخ کے دیرینہ مطالبات کو لے کر دلی کی طرف پیدل مارچ کرنے والے سونم واچک اور ان کے ساتھی آج دلی میں بھوک ہڑتال پر ہیں. انہوں نے کہا کہ پدیاتری اور دیگر لوگ راج گھاٹ پہنچنے پر
حکومت نے 5 دنوں کے اندر مذاکرات بحال کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس میں تاخیر کے بعد سونم وانگچک نے ہڑتال دوبارہ شروع کر دی۔ بھوک ہڑتال میں عمر رسیدہ لوگ بھی شامل ہیں اور اگر اس دوران انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو حالات ٹھیک نہیں ہوگا۔ لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ جلد از جلد لداخ کے 4 نکاتی مسائل پر بات چیت کے لیے KDA اور ایپیکس کے رہنماؤں کو بلا کر بات چیت کے سلسلے کو دوبارہ شروع کیا جائے، تاکہ ہم دلی میں بھوک ہڑتال پر بیٹھے لوگوں کو منوا کر ہڑتال ختم کروا سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے لداخ کے لوگوں کو کل 1 دن کے لیے بھوک ہڑتال کرنے کی بھی اپیل کی۔ جموں کے مختلف تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم کرگلی بچوں کے قیام و طعام کے لیے بہتر سہولیات فراہم کرنے کی غرض سے قائم کردہ بوائز ہاسٹل و گرل ہاسٹل میں بچوں کے فیس میں اضافے کرنے پر بچوں میں سخت تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس کے علاوہ بوائز ہاسٹل عمارت کی خستہ اور تعمیر کے دوران ناقص میٹیریل کے استعمال کے سبب ہاسٹل میں بارش کے پانی داخل ہونے کی بھی شکایات منظر عام پر آئی ہے۔ اس سلسلے میں آل لداخ اسٹوڈنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن یونین جموں کے صدر اور دیگر عہدیداروں نے یہ معاملہ ہل کونسل کرگل، ضلع انتظامیہ اور UT انتظامیہ کے ساتھ کئی بار اٹھایا ہے، لیکن طلباء کا کہنا ہے کہ اب تک ان مسائل پر توجہ نہیں دی ہے۔ طلباء کے مسائل کو ان کی زبانی جاننے کے لیے ہم نے طلباء تنظیم کے صدر سے فون پر رابطہ کیا تو انہوں نے یوں کہا۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے وائس آف لداخ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو آپ کے نیوز چینل میں جس طرح سے MP صاحب نے ہمارے اوپر جو ایلیگیشن لگایا ہے ان کے بارے میں میں چیزیں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ شاید MP صاحب کے نوٹس میں یہ چیزیں نہیں ہے۔ پہلا چیز تو یہ ہے کہ ہم نے جب CC صاحب ہو، DC صاحب ہو، LG صاحب ہو تو ان کے ساتھ جو بھی میٹنگ ہوا تھا انہوں نے ہمیں یہ ایشور کیا تھا کہ وہ پہلے تو السواج کے ممبرز کو جو بھی بائی لاز بنیں گے، جو بھی رول بنیں گے اس میں کمیٹی میں ممبر رکھا جائے گا، اور دوسرا چیز یہ تھا کہ اگست اینڈنگ میں CC صاحب خود وزٹ کرے گا کہا تھا، تو یہ چیزیں نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتے چلوں، سب سے پہلا بار میمورنڈم ہم نے 6 مئی 2023 کو فارمر CC، فارمر EC، فارمر DC، ایگزین RNB، SC RNB سب تھے، ان کے سامنے جو بھی بوائز ہاسٹل کے ایشوز تھے، جو گریونسز تھے، جو لیکیج کے پرابلم تھا وہ بتایا۔ اس کے بعد 20 نومبر 2023 کو EC ایجوکیشن صاحب ذاکر صاحب کے نوٹس میں لائے۔ اس کے بعد دسمبر میں ہمارا جنرل سیکرٹری CC صاحب سے مل کر ان کے نوٹس میں لائے۔ اس کے بعد جنوری 29 کو DC صاحب کے پاس گیا، ان کو یہاں پہ بتایا۔ 31 جنوری کو CC صاحب کو بتایا۔ اس کے بعد اگست میں DC صاحب سے ملا، ان کے نوٹس میں لایا۔ 12 اگست کو CC صاحب سے ملا، ان کے نوٹس میں لایا۔ اور اس کے بعد 25 اگست کو LG صاحب سے ملا، ان کے نوٹس میں ملایا۔ اس کے بعد 10 سپٹمبر کو ہمیں ایڈمیشن نکالے گا کہا کہ وارڈن سر نے بھی یہ نوٹس نکال کے دیا، تب تک ویٹ کیا، مگر اس کے بعد لاسٹ میں ہمیں جا کر پروٹیسٹ کرنے پہ مجبور ہو گیا، جب کوئی ہمارے بات نہیں سن رہے تھے۔ تو ہاسٹل کنسٹرکشن کے اس طرح کے ایشوز تھے کہ جیسے کہ 4 فلور کے بلڈنگ ہے بوائز ہاسٹل میں، ادھر لیکیج ہو رہے تھے، باقی باتھ روم میں لیکیج ہو رہے تھے، اور وہی کانٹریکٹر نے جس نے 4 فلور کا کام کیا تھا اسی نے گرل ہاسٹل کا بھی بلڈنگ بنایا تھا، وہاں پہ بھی لیکیج اور باقی جو سب اسٹینڈرڈ میٹیریل تھے ان کا بھی پرابلم آ رہے تھے، جو ٹیلیں ہیں وہ نکل گئے تھے۔ تو یہ چیزوں کو اٹھا کے پہلے ہم نے جب بھی کچھ کرنے سے پہلے ہم نے اپروچ کیا تھا LHDC کو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو۔ اس کے بعد جب کچھ نہیں ہوا تب جا کے ہم پروٹیسٹ پہ بیٹھے تھے۔ اور دوسرا چیز MP صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ابھی تک ہم نہیں آئے، تو اس چیز کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بار ہم نے اگست کے مہینے میں جب ہم ویکیشن تھے تو کرگل جا کے MP صاحب سے ملنے کے لیے ہم نے میمورنڈمس بنائے ہوئے تھے، تو 16 تاریخ کو جب ملنے کے جانا تھا تو MP صاحب وہاں پہ زیارت کے لیے چلا گیا تھا، تو اس کے بعد ان سے ملاقات نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد ریسنٹلی دلی میں MP صاحب سے ملا تو ان سے میں نے اپائنٹمنٹ مانگا تھا، تو انہوں نے مجھے لداخ بھون آنے کے لیے کہا۔ تو اس کا نیکسٹ ڈے ہم نے جب MP صاحب سے اپائنٹمنٹ کے لیے کال کی تو انہوں نے کہا کہ وہ سری نگر نکل گیا ہے۔ تو انہوں نے یہی میسیج بھیجا تھا کہ جب بھی ہم چاہے اسٹوڈنٹ کے ایشوز کو لے کر کے وہ ان کے پاس آ سکتے ہیں، تو یہی چیزیں تھے جس کے لیے ہم ان سے مل نہیں پائے۔ باقی لاسٹ میں جا کر مجبور ہو کر LG صاحب کو ہم نے کل جو فیس ہائیک اور باقی
इश्यूज़ को लिखा, वो मजबूर होकर लिखना पड़ा, क्योंकि एलजी साहब इज़ द हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन। अभी फ़िलहाल के लिए वो स्टेट का हेड है, तो लास्ट में उनको ही लेटर लिखना ये हमारा मजबूरी हो गया। शुक्रिया। बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर इस तरह की एलिगेशन लगाना ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। उम्मीद करते हैं कि एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, एक प्रेसिडेंट होने के नाते, एक इलेक्टेड स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाऊं, उनकी जो मुश्किलात है उनके हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूं, ये मेरा वादा है। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 दिन के अंदर अगर हमारे जो इस इश्यूज़ के ऊपर फ़ीस हाइक के ऊपर कुछ नहीं कहा, तो 2 दिन के बाद मैं हंगर स्ट्राइक पे भी जाऊंगा। धन्यवाद। अब पेश है कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के ममालिक पर यूरोप और मगरबी एशिया में जारी फ़ौजी तनाज़ात के बुरे असरात पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। उन्होंने जुमे के रोज़ इस बात का इआदा किया कि मसाइल का हल मैदान जंग नहीं है, इसलिए इंसानी हमदर्दी का नुक्ते नज़र रखते हुए हमें मुज़ाकरात और सफारतकारी के रास्ते पर आना होगा। मोदी ने यहाँ 9वीं मशरक़ी एशिया चोटी कॉन्फ्रेंस में अपने खिताब में तवसी पसंदी की पॉलिसी पर भी सख्त हमला किया और ज़ोर दिया कि मसाइल को हल करने की कोशिशों में खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालिमियत और बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करना ज़रूरी है। फ़लस्तीन की तहरीक हमास के फ़ौजी बाजू अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक बयान में ऐलान किया है कि गज़ा के जुनूब में वाक़ रफ़ा के मशरिक़ में अल-जनिया में सियोनी फ़ौज के 2 टैंकों और एक बुलडोज़र को अल-यासीन 105 किस्म के राकेटों से निशाना बनाया गया, जिसमें 2 मरकाबा टैंक और एक बुलडोज़र तबाह हो गया, जिसके बाद सियोनी फ़ौज ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए ज़ख्मी सियोनियों को मुंतकिल किया। एक सियोनी अखबार ने लिखा था कि गज़ा के खिलाफ जंग में सियोनी फ़ौज को पहुँचने वाली जानी नुकसान के बारे में जो अदाद शुमार बताए जा रहे हैं और जो हिलाक व ज़ख्मी अस्पतालों में मुंतकिल किए जा रहे हैं, इनमें हमेशा बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जा रहा है। जैसा कि अब तक अस्पतालों में 4591 ज़ख्मियों को मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि इसराइली फ़ौज ने ज़ख्मियों की तादाद सिर्फ 1600 ऐलान की है, जिसके बाद सियोनी ज़राए इब्लाग को अपनी रिपोर्ट वापस लेने पर मजबूर कर दिया गया। ये तब तक की खबरें। इसी के साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।